السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت یہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایاز بروہی۔ آج بات کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال اور مارچ میں جو مارچ ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور جے یو آئی کی طرف سے بھی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے آج ہمارے مہمان مولانا راشد محمود سمرو صاحب، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ مارچ میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے لیے مجھ سے خیالات دریافت کیے اور میری آواز قوم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مارچ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ہم 25 جولائی 2018 کے دن سے، یعنی وہ انتخابات کا دن تھا، اسی دن سے ہم یہ آواز اٹھاتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہ جو حکمران ہیں یہ جعلی ہیں، کٹ پتلی ہیں، دھاندلی زدہ ہیں اور مینڈیٹ چرا کر ان کو حکومت دی گئی ہے اور یہ نااہل ہیں۔ 18 مہینے کے وقت نے ثابت کر دیا کہ واقعی ہمارا دعویٰ درست تھا۔ یہ سلیکٹیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ نااہل اور اب ریجیکٹیڈ بھی ہو چکے ہیں، اور عوام کسی صورت ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غریب آدمی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، غریب آدمی بجلی کا بل اور گیس کا بل نہیں بھر سکتا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 50 لاکھ گھروں کی بات کی گئی تھی، انکروچمنٹ کے نام پر 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی دکانیں اور گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی گئی تھی، پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر میڈیا ہاؤسز سے لے کر فیکٹری اور کارخانے اور دکانوں سے لے کر سرکاری اداروں تک کوئی 15 لاکھ سے زائد لوگ اس وقت تک بے روزگار ہو چکے ہیں۔ یہاں تک صورتحال ہے کہ کل لاہور میں ایک ماں نے جس کا شوہر نہیں تھا 2 بچوں کو پال رہی تھی، 30,000 بجلی کا بل آنے پر خودکشی کر لی اور اپنی جان ختم کر دی۔ تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جماعت حقیقی معناؤں میں عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، غریبوں، مسکینوں، ہاریوں، مزدوروں کی جنگ لڑ رہی ہے، پاکستان کے بزنس مین کی جنگ لڑ رہی ہے، پاکستان کے دکاندار کی جنگ لڑ رہی ہے، پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کے نمائندگان کی جنگ لڑ رہی ہے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بندوں کی اگر کوئی جماعت جنگ لڑ رہی ہے تو وہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ اور مارچ تو ٹھیک ہے کہ آنے والا ہے اور سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور مارچ سے آگے ہم اس حکومت کو مزید نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ہم تو کل اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم جمہوری روایات کے لوگ ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم ووٹ کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوری انداز میں احتجاج کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، ہم بندوق کے حامی نہیں، ہم بندوق اٹھانے کے حامی نہیں، ہم لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق چھین کر ووٹ کی پرچی دینے کے دائی اور حامی ہیں۔ تو ہم جمہوری انداز سے اس حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، اور امید ہے کہ مارچ تک اس کے اقتدار کا جنازہ پڑھ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن دیکھا جائے تو جو آزادی مارچ ہوئی تھی اس میں آپ کو وہ ثمرات نہیں مل سکے، ٹھیک ہے؟ ابھی مارچ میں آپ پیپلز پارٹی بھی مارچ کر رہی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کسی نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے کہ وہ بھی اس مارچ میں آپ کا ایسا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ 2 سوال ہیں آپ کے، ایک کے ثمرات نہیں ملے، دوسرا پیپلز پارٹی بھی مارچ کرنے جا رہی ہے۔ ثمرات کے کیا مراد ہے کہ ہماری شلواریں بھی پارلیمنٹ ہاؤس کی گرلوں پر لٹکتی رہتی، پھر آپ کہتے کہ ثمرات ملے؟ ہمارے کارکن پی ٹی وی پر گھس جاتے اور حملہ کرتے، پھر آپ کہتے کہ ثمرات مل رہے ہیں؟ ہمارے کارکن بھی ایس ایس پی اور ڈی ایس پی کا سر پھوڑتے، پھر آپ کہتے کہ ثمرات مل رہے ہیں؟ ایمبولینسوں میں بچے مر جاتے، پھر آپ کہتے کہ ثمرات مل جاتے ہیں؟ کیا اس چیز کو آپ ثمر نہیں کہتے کہ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ایک گھملہ نہیں ٹوٹتا، ایک درخت کا پتہ نہیں ٹوٹتا، 13 دن اسلام آباد میں رکنے کے باوجود ایک عام بندے کی زندگی متاثر نہیں ہوتی؟ لاہور میں یہی میٹرو تھا جس کو جلایا گیا تھا، جلسہ چل رہا ہے اور میٹرو کے اس طرف اور اس طرف کارکن کھڑے اور درمیان میں میٹرو چل رہی ہے۔ کیا یہ پرامن چہرہ ہمارا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کس کو ثمرات کہا جاتا ہے؟ پرتشدد واقعات کو، جلاؤ کو، گھیراؤ کو؟ ایک احتجاجی تحریک ہے جس کے سٹیپ ہم خود طے کر رہے ہیں۔ 25 جولائی کے دن سے ہم اپنی تاریخ جاری کر رکھے ہیں۔ آپ کو 27 اکتوبر تو یاد ہے کہ کراچی سے آزادی مارچ چلا ہے،
25 जुलाई 2018 की रात मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों याद नहीं? इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने धरना क्यों याद नहीं? चारों इलेक्शन कमीशन के सूबाई हेडक्वार्टर्स के बाहर हमारे एहतजाज क्यों याद नहीं? 15 मिलियन मार्च मुल्क मुख्तलिफ हिस्सों में क्यों याद नहीं? ये हमारी तारीख थी, उसके स्टेप हमने खुद तय किए, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और हम घर में नहीं बैठे। हमने कोई 4 अरब और 5 अरब रुपए लेकर कनाडा का रुख नहीं किया, हमने कोई लंदन का रुख नहीं किया, हम कोई अपनी ज़मानतें कराकर डील पर से पुष्ट नहीं की। हम कल भी मैदान में थे, कल भी अवाम में थे, आज भी मैदान में हैं, कल भी अवाम में रहे होंगे और मैदान में रहेंगे। हाँ, हमारा तरीक़ेकार हम खुद तय करते हैं, हमारे स्टेप हम खुद तय करते हैं, लेकिन इतना आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तहरीक उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक इन कठपुतली हुक्मरानों से हम जान नहीं छुड़ा देते। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी मार्च में मार्च करने जा रही है, तो ये तो फिर बेहतर जवाब जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे सकते हैं। मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम का ज़रूर तर्जुमान हूँ। मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी आपके सामने रख सकता हूँ। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पीपल्स पार्टी सामने रखेगी। ज़मानत के बाद हो सकता है कि केसेस का ख़ात्मा दरकार हो सकता है कि जरदारी साहब अभी ज़ियाउद्दीन में उनको बिलावल हाउस जाना हो सकता है कि सिंध के इक़्तिदार को तूल दिलवाना हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, जरदारी साहब भी बेहतर तबसरा कर सकते हैं कि उनके मार्च के असल मकासद अवाम है या इक़्तिदार का तूल है, वही जवाब दे सकते हैं। अच्छा, ये बच्चों को जाति का निशाना बनाने वालों को जो फांसी की सज़ा के हवाले से कानून साजी का अमल लाई जा रही थी, उसमें वफाकी वज़रा ने कुछ मुखालफत भी की है। इस हवाले से क्या देखते हैं, ये कानून राइज होना चाहिए मुल्क में या इसको भी आप दूसरे वज़रा की तरह देखते हैं? नहीं, मैं तो वाज़ेह तौर पर इस मामले में इससे मज़ीद आगे सख्त हूँ कि इससे भी अगर कोई सख्त कानून बन सकता है तो बनाया जाए। साउथ अफ्रीका के अंदर आप कानून देखें कि साउथ अफ्रीका के अंदर मासूम बच्चा नहीं, स्कूल के बच्चे के साथ कोई रैप करते हुए पकड़ा गया, मैट्रिक के स्टूडेंट के साथ, फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट के साथ, तो साउथ अफ्रीका के कानून के मुताबिक उसको सज़ाए मौत होगी। यूरोप के अंदर अगर स्कूल के बच्चों के साथ कोई रैप करता है तो उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। तो बच्चों के साथ रैप के वाक़यात बढ़ रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए ज़ाहिर है कि स्टेट ने अपने इक़दामात उठाने होंगे और सख्त से सख्त 5 साल के बच्चे के साथ रैप, ये वहशियानापन नहीं तो और क्या है। फिर उनके लिए सज़ाए मौत की सज़ा भी कम है, मेरा ख़्याल है कि उससे बढ़कर कोई सज़ा होनी चाहिए। इस मामले में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ा हो, स्टेट उससे भी ज़्यादा कोई सख्त करे ताकि ये बच्चों के साथ रैप के मामलात बंद हो सकें। और सिंध की सूरत हाल पे आते हैं। सिंध अंदर अक़लियती बिरादरी अपने आप को गैर महफूज समझने लगी है, तो इस हवाले से आप एक मजहबी सियासी जमात से वाबस्तगी है आपकी, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, इसको मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखता हूँ। अक़लियतों की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू के हम मुहाफ़िज़ हैं और उनके जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हमने हिफाजत की और हम करेंगे। लेकिन मंजिलगाह मदरसे पर बम धमाका होता है, क्यों ये नहीं कहा जाता कि देवबंदी गैर महफूज हो गए? जैकबाबाद और शिकारपुर के बम इमाम बारगाहों में 10 मुहर्रम की रात मजालिस पर बम धमाके होते हैं, क्यों नहीं कहा जाता कि शिया गैर महफूज हो गया? कराची से लेकर कश्मीर तक उलमा के, कौम परस्त लीडरान के, आम वर्करों के जनाजे उठाए जाते हैं, क्यों नहीं कहा जाता कि कोई कौम परस्त गैर महफूज हो गया, कोई मौलवी गैर महफूज हो गया, कोई आलिम गैर महफूज हो गया? ये एक जहन बनाकर शायद कोई इंटरनेशनल लॉबीज़ इस तरफ माइल और मुतवज्जो होना चाहती हैं। सिंध के अंदर कल भी अक़लियतें महफूज थीं, आज भी महफूज हैं, कल भी महफूज रहेंगी। हाँ, जहाँ जहाँ आग लगी है उस आग को बुझाने के लिए फिर इस्टेब्लिशमेंट बाद में पहुँची है, उस आग को बुझाने के लिए फिर हुक्मरान जमातें बाद में पहुँची हैं। सबसे पहले किरदार अदा किया है तो मजहबी जमातों ने किया है, जमीयत उलमा इस्लाम ने किया है, मैंने खुद जाकर वो आग बुझाई है। जब एक मुसल्ले का वारिस, एक मिंबर का वारिस खुद मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो जाए, हिंदुओं के साथ कंधा कंधे में मिलाकर उनके मंदिर की बका के लिए खड़ा हो जाए, कैसे कहते हैं? क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, कोई एक हिंदू मुसलमानों की हिमायत में खड़ा हुआ है? क्या किसी एक हिंदू ने मुसलमानों के मस्जिद पर हमले की मजम्मत की है? यहाँ तो उनकी जान माल की हम चौकीदारी कर रहे हैं। मसला यह है कि हिंदू नौजवान लड़की घर से निकलती है,
وہ جا کے کلمہ پڑھتی ہے، وہ جا کر کسی لڑکے کو قبول کرتی ہے، ایک طرف عام مسلمان کی بیٹی گھر سے نکلے اس کو باپ روکتا ہے، تو آپ قانون پاس کرتے ہیں پنجاب اسمبلی میں کہ سگا باپ سگی بیٹی سے رات کو 3 بجے تک گھر میں بیٹی نہ ہو تو پوچھ نہیں سکتا، پوری رات بیٹی گھر سے باہر رہے، باپ کو بیٹی سے پوچھنے کا حق نہیں۔ ایک طرف تو آپ کا رویہ یہ ہے کہ پوری رات بیٹی کو گھر رکھتے ہیں اور باپ سے پوچھنے کا حق بھی چھین لیتے ہیں، دوسری طرف وہی بیٹی جب آپ آزادی دیتے ہیں، جب آپ اس کو ایجوکیشن کا نظام دیتے ہیں، جب آپ کو اس کو ٹی وی وی سی آر اور ڈراموں کے ذریعے ایک نیا ماحول دکھاتے ہیں اور ان سے وہ متاثر ہو کر ان سے وہ سارا ذہنی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز کیوں ہو جاتا ہے، یہ آپ کا دوہرا معیار اور دوہری پالیسی کیوں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، میرا موقف یہ ہے کہ گھر سے نکلنے والی بچی، وہ چاہے ہندو کی ہو، چاہے مسلمان کی ہو، چاہے دیوبندی کی ہو، چاہے بریلوی کی ہو، چاہے شیعہ کی ہو، چاہے سنی کی ہو، گھر سے بھاگنے والی لڑکی گھر سے نہ بھاگے۔ ہندو کی بیٹی بھی ہندو کی بیٹی ہے تو مسلمان کی بیٹی بھی مسلمان کی بیٹی ہے۔ مسلمان کی بیٹی کے روزانے 10 نکاح عدالت قبول کرتی ہے، ہندو کی بیٹی کا نکاح پھر قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ ڈبل پالیسی کیوں ہوتی ہے؟ آئیں مل بیٹھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو گلے لگانے کے لیے اس معاملے پر تیار ہوں، قانون سازی کریں کہ کسی کی بھی بیٹی گھر سے جائے گی عدالت اس کا نکاح قبول نہیں کرے گی، چاہے وہ مسلمان کی بیٹی ہو، چاہے وہ ہندو کی بیٹی ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر اقلیتوں کو غیر محفوظ کا نعرہ کم سے کم نہ دیا جائے۔ یہاں اقلیتیں کسی اور ملک میں اتنی محفوظ نہیں جتنی سندھ کے اندر محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ یہ محفوظ رہیں گی، اور ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اپنے آپ کو بیرونی ایجنڈے کے تحت غیر محفوظ تصور نہ کریں۔ ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ یہ راشد محمد سومرو کی باتیں آپ نے سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ سندھ میں اقلیتیں محفوظ ہے اور ان کی ہم حفاظت کرتے رہیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اسی پروگرام میں پھر ملیں گے کسی اور مہمان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.